میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ ہم جو پاکستانی لوگ ہیں نا، ہمیں پیڑوں سے نفرت ہے۔ ہمارا جو کام ہے، کہیں اگر ہم نے عمارت کھڑی کرنی ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہاں آس پاس جتنے پیڑ ہیں انہیں کاٹ دیا جائے۔ بلکہ پتہ نہیں کیا ہے کہ جیسے ہی ہمیں کوئی پیڑ نظر آتا ہے نا، وہ ایک جو اٹھتی ہے اندر سے ایک چیز کہ اینو میں وڈ ماراں، بس وہ وڈ مارنے والی بات ہے۔ یہ اگر آپ کینال بینک کے اوپر ٹھوکر نیاز بیگ کی طرف آئیں تو ٹھوکر کے چوک سے کوئی 400 گز ارے ایک سڑک نکلتی ہے، پتہ نہیں اب اس کا نام کیا رکھا ہے، مجھے وہ نام نہیں پتہ، جو کہ جوہر ٹاؤن وابڈا ٹاؤن کے پاس سے گزرتی ہے۔ اس کے نکر پہ اگر آپ دیکھیں، کینال بینک اور اس سڑک کے نکر پہ ایک نئی عمارت بن گئی ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں ایوان قائد اعظم۔ یہ یہاں پہ جو رقبہ تھا وہ تقریباً میرا خیال ہے 2 ایکڑ تو ضرور تھا، اگر زیادہ نہیں۔ میرا ذرا حساب اس میں کمزور ہے، لیکن 2 ایکڑ کم سے کم تھا۔ اور یہ جو آپ عمارت کی باہر کی دیوار دیکھ رہے ہیں، یہ جہاں دیوار ہے اس کے دیوار تھوڑی باہر ہے، اندر اس سے گردا گرد کوئی کچھ نہیں تو 20 سنبل کے پیڑ تھے جو کہ 50 فٹ سے زیادہ اونچے تھے۔ اس کا مطلب ہے خاصے پرانے تھے اور موٹے تناور پیڑ تھے۔ میں جب بھی دیکھتا تھا گزرتے ہوئے تو میں سوچتا تھا کہ میں ان پیڑوں کی تصویر اتار لوں، کیونکہ یہ ایک دن کاٹ دیے جائیں گے۔ ہمیں جو ایک بات نہیں سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ جتنا بڑا پیڑ ہے، جتنا بڑا اس کا تنا ہے، جتنا اس کا بائیو ماس ہے، اتنی زیادہ وہ کاربن اپنے اندر سمو سکتا ہے، ایٹماسفیرک کاربن، فوٹو سنتھسس کے ذریعے۔ اگر آپ کو اس کا نہیں پتہ تو آپ گوگل کر لیں، لیکن وہ اپنے اندر کاربن سموتا ہے، اور اگر ایٹماسفیرک کاربن کم ہوگی تو ایٹماسفیرک وارمنگ کم ہوگی، شاید ہم کلائمیٹ چینج کو روک سکیں، یا روک تو خیر ہم نے اب کیا سکنا ہے، تھوڑا آہستہ کر دیں۔ لیکن ہمیں وہ سمجھ نہیں ہے۔ وہ جو پیڑ تھے جنہوں نے اندر اپنے پتہ نہیں کتنی کاربن، ٹنوں کے حساب سے کاربن سموئی ہوئی تھی، وہ ہم نے کاٹ دیے۔ اور چونکہ سنبل کی لکڑی جہاں تک مجھے پتہ ہے اس کا کوئی استعمال نہیں ہے، تو وہ بالن ہی بنا ہوگا، وہ جلی ہوگی، اور وہ کاربن ہم نے پھر ایٹماسفیئر کے اندر چھوڑ دی۔ ہمیں جو بھی ہم عمارت بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، تو ہمیں ایک تکلیف یہ ہوتی ہے کہ یار جو میں بنایا ہے وہ سارے ویکھن، وہ نظر ساروں کو آنا چاہیے۔ تو یہ جو آپ ننگی عمارت دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی بنانے والوں کا یہی تھا کہ پیڑ کاٹو، یہاں یہ جو ہم نے اینٹیں روڑے بنائے ہیں یہ نظر آنا چاہیے۔ تو وہ انہوں نے سارے کے سارے وہ 25-30 جتنے بھی تھے، میں نے کبھی گنے نہیں، اور وہ کاٹ دیے گئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب سوچتا تھا کہ میں یہ ان کی فوٹو اتار لوں تو پھر یہی ہوتا تھا کہ اچھا چلو 4 دن بعد کر لیں گے لیکن وہ 4 دن بعد کبھی آئے ہی نہیں۔ وہی منیر نیازی والی بات کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، اور پھر ایک دن میں گزر رہا تو کیا دیکھتا ہوں، کٹ چکے ہیں پیڑ اور ان کی لکڑی بھی جا چکی ہے۔ پتہ نہیں کس دن رات میں کاٹے ہوں گے آ کے، ہمارے یہاں تو یہی ہے۔ یہ جو آپ کو میں تصویر دکھا رہا ہوں، پیپل کے پیڑ ہیں، یہ کوئی 3 یا 4 پیڑ تھے، اور یہ بھی اس بلڈنگ کے بننے سے کوئی 3-4 کلومیٹر مشرق کی طرف، ایسٹ کی طرف ہی آتے ہیں۔ یہاں ایک ڈیرا تھا جسے کہتے ہیں، پتہ نہیں وہ گجر لوگ تھے یا جٹ لوگ تھے، لیکن اور یہاں ساری آس پاس میں جہاں اب پی ایس او کا پیٹرول پمپ ہے، یہاں پہ کھیتیاں تھیں، لوگ فصل کرتے تھے۔ اور یہ میں کوئی 150 سال پرانی بات نہیں کر رہا، یہ میں بات کر رہا ہوں کوئی 16-17 سال کی پہلے کی، 15 سال پہلے کی۔ تو یہ پیڑ تھے یہاں پہ۔ جب یہ سڑک بنی، ایک پہلے سنگل ٹریک بنا تھا، تو جو رہنے والے تھے جن کا ڈیرا تھا انہیں کچھ پرتو پڑا، انہوں نے کہا کہ یہ اب یہاں پہ سڑک بنے گی، ہمارا یہ ڈیرا بھی لے جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنا ڈیرا بچانے کے لیے، یا بچانا انہوں نے کیا تھا، انہوں نے کہ زیادہ قیمت پہ ہمیں سرکار ہم سے خریدے، انہوں نے وہاں پہ ایک قبر تھی جو کہ میں دیکھتا تھا پہلے سے،
تو وہ ایک قبر تھی اور میں نے ان سے پوچھا بھی تھا، تو ان کے کسی بزرگ کی قبر تھی، اس کے اوپر انہوں نے لکھا پیر ریاض شاہ، لکڑی کی پھٹی لگا دی، اور میرے پاس ایک ٹرانسپیرنسی ہے ابھی تک پڑی ہوئی رکھی ہوئی کہیں، جس پہ وہ قبر ہے پیر ریاض شاہ انہوں نے لکھا ہوا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ یہ پیروں کی قبر کو تو ہم ہاتھ نہیں لگاتے، تو یہ اس کو کچھ نہیں کیا جائے گا، اور لیکن وہ جو بلڈوزر والے آئے نا، انہوں نے سب تو پہلے تو درخت وڈے، پھر انہوں نے وہ قبر بھی ملیامیٹ کر دی۔ یعنی یہ جو وہ چار پیڑ جو تھے پیپل کے، یہ آپ ان کا ذرا جسامت دیکھ لیجئے، وہ بہت بڑے تھے، ان کے اندر بھی ٹنوں کے حساب سے کاربن محفوظ تھی، لیکن وہ ہمیں برداشت نہیں ہوا۔ یہاں پہ وہ سڑک کو تھوڑا سا خم دے کے بھی گزارا جا سکتا تھا، لیکن ہم میں وہ چیز ہی نہیں ہے، ہمیں پیڑ دیکھتے ہی ہوتا ہے کہ یار اینو وڈ مارا میں کسی طرح۔ یہ جو اب آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے گاؤں اگی، جلندر سے اگی جاتے ہوئے رستے میں ایک تصویر آتی ہے، یہ بھی میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں۔ یہ ایک پیپل کا پیڑ ہے جس کے دونوں طرف سے سڑک گزر رہی ہے، تو وہ لوگ پیڑ نہیں کاٹتے، لیکن ہمیں تو بہانا چاہیے، پیڑ ہے کاٹنا ہے۔ اور یہاں لاہور میں نے کتنے ہی دیکھے ہیں، لوگوں نے گھر بنایا جہاں باہر بیڑی پتے کے خوبصورت پیڑ تھے، کبھی 8-9 میں دیکھا کرتا تھا ارلی 90s سے، وہ پیڑ تو پہلے کے تھے، میں نے ان پہ غور کہیں 90-91 میں کرنا شروع کیا، کیونکہ تبھی واپس کراچی سے لاہور آئے تھے، تو وہ جب دیکھنا شروع کیا تو وہ بیڑی پتے کے 8-9 پیڑ تھے۔ وہ یہ گھر جب بنا ایک وہاں پہ ماڈل ٹاؤن کے بلاک کے اندر ہے وہ گھر، تو وہ انہوں نے سب سے پہلے بیڑی کے وہ پیڑ کاٹے، اور پھر انہیں وہ چونکہ کوئی 4-5 فٹ کی ان کی رہنے دی تھیں مڈیں، تو وہ پھر پھوٹنا شروع ہو گئے، وہ جیسے ہی پھوٹتے تھے وہ اس کو تراش دیتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ سارے پیڑ مر گئے، کیونکہ وہ جو پیچھے باتھ روم ٹائلز لگی ہوئی والا گھر تھا نا، وہ لوگوں کو نظر آنا چاہیے تھا۔ ہم اپنے گھر اس لیے نہیں بناتے کہ ہم ان میں رہیں، ہم بناتے ہیں کہ لوکی ویکھن کہ ساڈے کول پیسہ کنا ہے۔ تو یہ اسی طرح سے یہ عمارت جو ہے ایوان قائد اعظم اس کو کہتے ہیں، اور انہوں نے بھی جو وہ سنبل کے پیڑ تھے جو کہ گلوبل وارمنگ روکنے میں مدد ہماری کر رہے تھے، ان کو کاٹ کے انہوں نے اپنی یہ عمارت جو ہے کہ جی لوکاں نوں نظر آنی چاہیے، وہ انہوں نے وہ کام پورا کیا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو رویہ ہے نا، یہ افراد میں نہیں ہے کہ میں کاٹ دوں، یہ ہماری جو سرکار ہے یہ اس کا بھی رویہ ہے کہ پیڑ نظر آئے تو کاٹ دو، پیڑ رہنا نہیں چاہیے۔ تو آج کی داستان میری یہی تھی کہ وہ جو سنبل تھے جو کہ ہماری مدد کر رہے تھے، وہ ہم نے کاٹ دیے اپنے دشمن سمجھ کے۔